فرانس کا ہمارے ہمسائے کے ساتھ، ہمارے دشمن کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، یعنی کہ رفال طیاروں سے لے کر ہر چیز پر. سونیا، جس طریقے سے خطے میں نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں کل ہی کی میٹنگ دیکھ لیں 2+2 کی، جس میں ہندوستان اور امریکہ کے آپ نے دیکھا مذاکرات ہوئے کہ دنیا جہان کے سیٹلائٹ نقشے شیئر کریں گے آپس میں. ادھر سے امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع تھے، ہندوستان کے وزیر خارجہ وزیر دفاع نے میٹنگ اٹینڈ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہاں تک بی جے پی کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ جی امریکہ کو چاہیے کہ چائنا پہ حملہ کرے اور پاکستان کو ہم نمٹ لیں گے. اب ان حالات میں یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ مطلب پاکستان کو بھی چمکھی لڑنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس ریجن میں کیا ہونے جا رہا ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو شہلا صاحب سے بھی پوچھنے والی ہے اور پرویز صاحب سے بھی، کہ بھی کیا وجہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ ساؤتھ سوڈان میں اگر کرسچن کمیونٹی کے لوگ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو علیحدہ ملک بنا کے دے دیا جاتا ہے. ایسٹ تیمور میں ہم دیکھتے ہیں انڈونیشیا، وہاں پہ کرسچن زیادہ تھے، ان کو علیحدہ ایک گولی چلائے بغیر آزادی دلوا دی. ہمارے تو آپ دیکھ لیں جتنے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پچھلے 5-7 سال میں شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ. آپ نے شروع میں بتایا عورتوں کی عزتیں، بچے، پیلٹ گن اندھے کیے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پرویز صاحب اس حوالے سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی جو ایک معذرت خان لہجہ ابھی بھی ہم یورپین یونین کے پارٹ پہ دیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. اب یہ فرانس کے آپ دیکھ لیں خاکوں کے حوالے سے بھی ان کو بڑی تکلیف ہے. میکرون صاحب کہہ رہے ہیں جی پاکستان اور ترکی جو ہے نا وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. تو ان حالات میں آپ دیکھ لیں فرانس ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے یورپین یونین کا جرمنی کے بعد. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے رویہ ہوگا تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں شام صاحب، ایک چیز تو یہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ نے ایک اسلامک فوبیا کے خلاف ایک بیان دیا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو فرانس جو ملک ہے یہ یورپین یونین کا ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ فرانس کا ہمارے ہمسائے کے ساتھ، ہمارے دشمن کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، یعنی کہ رفال طیاروں سے لے کر ہر چیز پر. ہمیں اس کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ابھی دنیا میں 1.25 ارب آبادی مسلمانوں کی ہے، تو مسلمانوں کو ایک جا تو ہونا چاہیے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کشمیر کا موقف OIC میں جب ہم کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ لے کر گئے ہیں، اور یہ وہی OIC ہے جس نے انڈیا کی وزیر خارجہ کو اپنا چیف گیسٹ رکھا تھا. ابھی اس OIC سے ہم کوئی اگر رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں. اب دیکھ لیں جس طریقے سے تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سوڈان بھی مان گیا ہے، UAE بھی تیار ہو گیا ہے، سعودی عرب کا بھی کہتے ہیں نرم گوشہ ہے. تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر اور مسلمانوں کے حوالے سے کوئی اتنا سٹرونگ رویہ ان کا ہو سکتا ہے. کشمیر کی اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ UN کا کردار بنتا تھا، وہاں کی جو ایک ریزولوشن ہے اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا، اور جو ایک تحریک جو ہے جو کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حق خود ارادیت کی ہے، اس کو کبھی جو ہے وہ جہاد اور اسلامک کلر لگایا گیا اور سب. اور بدقسمتی یہی کہ ہمیں مسلم کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو ہم دوسروں کی کیا بات کریں. اور وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو مختلف حکومت رہی، ان کا سٹانس جو ہے وہ تقریر اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز تک ہی رہ گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا اس پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے؟ ہم OIC کا کردار دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کا کردار دیکھیں، اس پہ صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ عالمی برادری کا ضمیر کب جاگے گا؟ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر میں پرائم منسٹر پاکستان کو ابھی بھی ملا، میں یہ کہتا ہوں کہ سال میں ایک تقریر کرنے سے یا 27 اکتوبر کو 15 اگست کو یہ چیزیں ایک دن والے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اور ہمارے فارن آفس کو، ہماری جہاں پر امبیسی ہے، کونسلیٹ ہے، اس کے اندر ایک کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ جو فاروق عبداللہ یا محبوبہ مفتی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ابھی اگر یہ انڈیا کے خلاف کوئی بیان دیتے ہیں، میں تو اس کو اہمیت اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ جب ان سے وہ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، یہ حکومت میں تھے، جب یہ ظلم کر رہے تھے، جب ان سے ان کی پروٹوکول واپس لے گی، تو ابھی ان کو پتا چلا کہ یہ کشمیر کیس میں انڈیا زیادتی کر رہا ہے. ہمیں جو حریت لیڈر ہیں، ہمیں ان کو موقف کو لے کے آگے چلنا ہے. ہمیں ان ماؤں کو سلوٹ پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کا جو جسے ہاکی ہے
ان کی میتیں جو ہیں سبز حلالی پرچم میں وہ دفنا رہے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, ان کا موقف سننا ہے, نہ کہ فاروق عبداللہ کا اور مخدومہ وہ جو محبوبہ مفتی ہے ان کا نہیں, بلکہ پرویز صاحب یہ بھی بہت بڑی کامیابی. آپ دیکھ لیں فاروق عبداللہ جس طریقے سے کانگریس میں رہتے ہوئے آج وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے ان کے صاحبزادے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی, یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں حریت کے لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ جو کانگریس کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں اب فاروق عبداللہ جیسے. یہ تو ہمارے اور آپ کے موقف کی تائید ہے کہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو اگر ہم ان کی آوازوں میں آوازیں ملائی جائے تو کشمیر کی آزادی کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی نہیں شام صاحب, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب یہ 370 اور 35A جب یہ انہوں نے یونین میں کر دیا تو ان کو یاد آیا ظلم تو اس سے پہلے بھی وہی ہو رہا تھا جو ابھی ہو رہا ہے. 5 اگست سے تو انہوں نے ایک دوبارہ جو کیا کہتے ہیں غاصبانہ دوبارہ قبضہ کیا. لیکن میرا جو ایز اے بینگ اے پاکستانی ایک میرا جو اپنا موقف یا چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں, ہمیں جو حریت لیڈر جیسے گیلانی صاحب ہیں, یاسین ملک صاحب ہیں, شبیر شاہ صاحب ہیں, ہمارا موقف بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا